نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ اور میرے سامعین، میں آپ لوگوں کی سامنے آج اسم اعظم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، اسم اعظم کے بارے میں علماء صوفیاء کرام کے نزدیک ہمیشہ ایک معارک الآراء رہیں، اور میرے دوستوں بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام نام ہی اسم اعظم ہیں، اور ایک دفعہ اتفاقیہ حضرت واجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت اسم اعظم بتا دیں۔ حضرت واجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے لگا کہ اسم اصغر آپ بتا دیں۔ میرے دوستوں، یہ اللہ کے نام اعظم کا مطلب ہے بڑا، اعظم کا مطلب ہے اکبر، تو اصغر کا مطلب ہے چھوٹا۔ تو میرے دوستوں، کہ اللہ کی نام چھوٹا کون سی ہے؟ سارے تو اللہ کے نام، اللہ کی ذاتی نام جو اللہ ہے، اور باقی جو اللہ کی صفاتی نام ہے 99 ناموں میں، سبھی تو اسم اعظم ہے۔ میرے دوستوں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے کچھ رات کو مخفی رکھا لائلۃ القدر کو، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، اسی طریقے سے جمعہ کے دن کی ایک اہم وقت ہوتی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے مخفی رکھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی اسماء حسنہ کے اندر بھی ایسے کچھ خصوصیات ہے۔ میرے دوستوں، بعض علماء کہتے ہیں اللہ یا اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں اسم اعظم ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی یہودی نصرہ یا اپنے بتوں کے نام نہیں رکھا ہے۔ اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک واحد یا اللہ ہے۔ میرے دوستوں، حضرت مکی الحجازی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک فقیر ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے غریبانہ حالت میں، انتہائی درویشی حالت تھی ان کی، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہاں ذکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وہاں جا کر پہنچے میرے دوست استسقاء کی نماز کے لیے، دعائیں استسقاء کے لیے، یعنی بارش کے لیے، کہ چاروں طرف بچے پانی کے لیے پریشان ہیں، لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، فصلیں تباہ ہو رہا ہے، ہر قسم کی، بچوں کو تک پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو ان صورتوں میں حضرت سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جا کے فرمانے لگا کہ حضرت میں آپ کے پاس ایک بات کے لیے آیا ہوں۔ تو کہیے کیا بات ہے؟ کہ حضرت بات یہ ہے کہ بچے پریشان ہیں، عورت مرد سب پریشان ہیں، سارے لوگ یہاں آیا باران رحمت کے لیے، دعائیں کے لیے، آپ دعا فرما دیں۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ، ہم نے اپنا استاد محترم حضرت مولانا مفتی زروالی خان رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ حضرت نے کہنے لگا، حضرت سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا، وہ اللہ کے بندہ کہنے لگا یا اللہ بارش بربراں۔ اسی وقت میں بارش ہونا شروع ہو گئی، بادل آئے اور بارش برسانا شروع کر دی۔ تو میرے دوستوں، یا اللہ کی اسم اعظم ہے، اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے یہ اسم اعظم ہے۔ بعض کی قول کے مطابق میرے دوستوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بھی اسم اعظم ہے۔ اور بعض علماء نے کہا یہ اسم اعظم ہے، جس میں حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کی معید ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس قول کی جو ہے کیا ہے، معید ہے۔ میرے دوستوں، حضرت مولانا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی آسان بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی علماء، حضرت امام فخر الدین رازی، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہستی، اللہ مطلب یہ کی الفاظ کو کہا کہ یہ اسم اعظم ہے، تو یہ بھی غور و فکر والی بات ہے، اس کو نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
میرے دوستوں، بعض کی قول کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صفوان بن میرے دوستوں سلائم، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ اور بعض کی قول کے مطابق میرے دوستو اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم ہے، مطلب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے۔ تو ابن ماجہ میں میرے دوستو مروی ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ اسم اعظم ہے۔ میرے محترم دوست بزرگ، بعض کی قول کے مطابق یا حی یا قیوم ہے، یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے۔ بعض علماء نے فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یہ پڑھی جائے۔ میرے دوستوں، تو اب اسم اعظم پڑھنے کا مقصد کہ جب یہ اسم اعظم پڑھتے ہیں میرے دوستوں، اور یہ پڑھ کر جب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کے ورد کر کے میرے دوستوں جب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ اس دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں۔ دنیاوی اخروی ہر قسم کی معاملات کے لیے، ہر قسم کی مشکلات اور پریشانی کے لیے میرے دوستوں جب یہ اسم اعظم لی جاتی ہے، اللہ کی یہ اسماء الحسنی میں سے یہ پڑھتے ہیں لوگ، ورد کرتے ہیں، اللہ اس کی ہر مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم پڑھی جائے۔ بعض علماء نے فرمایا میرے دوستوں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کے اندر یہ اسم اعظم ہے، الحی القیوم۔ بعض کی قول کے مطابق میرے دوستوں سورہ آل عمران کے اندر ہے، تو اس میں بھی ہے میرے دوستوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرے دوستوں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور پھر فرمایا میرے دوستوں بعض کی قول کے مطابق کہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ یہ بھی اس کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پیش آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہمیشہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے میرے دوستوں، اور اسی سے دعا مانگا کرتے تھے کوئی بھی تکلیف اللہ کے رسول کو جب پہنچتے تھے میرے دوستوں۔ فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ بدر کی دن کچھ دیر جنگ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور دیکھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر پڑے ہوئے اور یا حی یا قیوم کی ورد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم کے ورد فرما رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ جنگ بدر کی طرف جاتے ہیں میرے دوستوں۔ پھر اس کی بعد دوبارہ آ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم مسلسل سجدہ کے اندر میرے دوستوں دعائیں مانگ رہے ہیں، یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں باقی اسم اعظم کے بارے میں ہم بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔